بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ میں محمد اکرم چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ثقاف روحانی دنیا۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے جادو کے متعلق کچھ آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں اور جادو کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ آئیے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ جادو کن طرح سے کس طریقے سے انسان کے اوپر اثر کر جاتا ہے اور وہ کس طرح کی بیماریاں انسان کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ طرح طرح کی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ جادو چوراہیوں کے اوپر لوگ ستارے کر کے ڈالتے ہیں، جس کے اندر پاؤں رکھنے سے بھی جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ دوسرا، کئی لوگ جب کسی کے اوپر دم کرتے ہیں، نظر بد کے لیے دم کرتے ہیں، یا کسی کو اثرات ہو یا کسی کو جن کی حاضری ہو اور کچھ لوگ دم کرتے ہیں، تو وہ اپنے پہ پہلے دم نہیں کرتے اور دوسروں پہ دم کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کے اوپر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ کئی جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کسی شخص کو جادو کا اثر ہے، یا اسے جنات کا اثر ہے، یا اسے خبیث جنی یا جنات کا اثر ہے، اس کی استعمال کری ہوئی چیز کو اگر کوئی شخص استعمال کر لیتا ہے، جیسا کہ اس شخص کا کپڑا استعمال کر لیا، یعنی کسی شخص کو جنات لگا ہوا تھا، اس کے کپڑے پہن لیے، تو اس سے بھی جنات کا اثر اس پہننے والے کے اوپر آ جائے گا۔ یا اس بندے کا جس کے اوپر جنات کا اثر ہے، اس کے کنگھے کو یوز کر لیا یا اس کی چپل کو یوز کر لیا، تو ان باتوں سے بھی جنات کا اثر ہو جاتا ہے یا جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ یا آپ کہیں پہ کسی شخص کو کسی کے یہاں پہ اگر دم درود کرنے کے لیے گئے اور دم درود کرنے والے شخص نے آپ کے اوپر دم نہیں کرا، یا آپ نے خود نے اپنے اوپر پڑھ کر کے دم نہیں کرا، تو بھی آپ کے اوپر جادو کا اثر آ جائے گا۔ جادو کا اثر جب بندے کے اوپر آتا ہے تو الگ الگ طرح کی اس کے اندر تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے بندے کے پاؤں دکھنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر اتارے میں پاؤں آ جاتا ہے تو بندے کے پاؤں دکھتے ہیں، جیسا کہ بندے کا پاؤں کھلتا ہے کہ بہت زیادہ درد کرتا ہے، وہ درد بڑھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کے پیٹ میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پیٹ کا درد اس طریقے کا درد ہوتا ہے کہ جیسا کہ سوئیوں کا گچھا اس کے جسم کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر دکھ رہا ہے۔ اور اگر آپ اسے دوا دیں گے تو ایسا لگے گا کہ ابھی پیٹ میں نہیں، اب یہ کمر پہ دکھ رہا ہے، کیونکہ جادو کا درد ہمیشہ باڈی کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ آپ ہاتھ دبائیں گے تو وہ سر میں چلا جائے گا، وہ سر دبائیں گے تو وہ پاؤں میں آ جائے گا۔ الگ الگ باڈی کے پارٹ کے اندر جادو کا اثر گھومتا رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اس طریقے سے جادو کا اثر گھومتا ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے۔ جس کے اوپر جادو ہوتا ہے یا جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر گہرے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کے اندر کالے گھیرے ہو جاتے ہیں، اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، اس کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے خون کی کمیاں اسے ہونے لگ جاتی ہے، کمزوری دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے، کھانے پینے میں تبدیلیاں ہو جاتی ہے۔ جس بندے کے اوپر جادو ہوتا ہے اسے رات میں نیند بے قراری اور بے چینی کی نیند آتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، یا ایسا اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے سینے کے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور اس کا ایک دم ہاتھ پاؤں ہلنا سب کچھ ایک دم بند ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دم چمک کر کے اٹھتا ہے۔ یہ جادو کی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ کئی مرتبہ اکثر ایسا ہوتا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جادو کی قسمیں ہیں۔ تو اس جادو سے بچنے کے لیے ہم آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کے نایاب عمل آپ کی زیر خدمت میں لاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جادو اثرات سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کے سامنے بزرگان دین کے عطا کیے ہوئے عمل آپ کے سامنے پیشر کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھیے گا
کہ آپ کو عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل ہمیں ہمارے بزرگان دین اور بالخصوص پیر و مرشد اولاد غوث اعظم حضور سرکار سیدنا پیر حاجی عبدالواحد علی شاہ قادری خلیفہ رفاعی کے زیر کرم سے عطا ہوا ہے، اور یہ اتنا مجرب اور مفید ہے کالے جادو کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کہ یقین جانیے گا کہ اگر آپ کوئی بھی شخص جادو کے اثر میں مبتلا ہے، اگر وہ اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد اس کا اثر، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو عمل کو آپ اس طریقے سے دیکھ لیں کہ یہ عمل اس طریقے سے ہے کہ آپ کو بیری کے پتے 7 پتے لینا ہے، 7 بیری کے پتے لینا ہے، اور ہر ایک پتے کے اوپر، یہ بیری کے پتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بیری کے پتے کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں، بیری کے جسے بور بھی کہتے ہیں۔ ان 7 پتوں کے اوپر آپ کو یہ حرف طلسم لکھنا ہے۔ حرف طلسم یعنی آپ کو صا، جیم، خا، زا، شین، زوئی، فا، یہ 7 حرف یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ 7 حرف آپ کو ایک پتے کے اوپر لکھنا ہے، جس میں 7 پتوں کے اوپر 7 حرف لکھنا ہے، اور ہر پتے کے اوپر آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدو کی سورت پوری پڑھنا ہے، اور ولدالین پہ آپ کو دونوں طرف دم کرنا ہے، پھونک مارنا ہے۔ پھر آپ کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے پوری، اور ولا یحود حفظہما وہو العلی العظیم، آپ کو پوری آیت الکرسی پڑھنا ہے اور آپ کو دم کرنا ہے دونوں طرف۔ جب آپ دم کر چکے ہیں تو 3 مرتبہ آپ کو اس پتے کے اوپر سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر بھی ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے دم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو ہر پتے کے اوپر یہ عمل کرتے جانا ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم۔ سارے پتوں کے اوپر جب دم ہو جائے تو پھر آپ کو ان پتوں کو پتھر کے اوپر باریک پیسنا ہے، اور پیستے وقت بھی آپ کو الحمد شریف پڑھتے رہنا ہے، درود پاک الحمد شریف آپ کو پڑھتے رہنا ہے، اور پتوں کو باریک پیس لینا ہے۔ جب یہ پتے پورے باریک پیس جائیں تو پھر اسے پانی میں ملا دے، اور اس پانی سے جس شخص کے اوپر جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے اس شخص کو نہلا دے یا نہا لے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جادو کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ جس شخص کے اوپر جادو ہوگا، جس شخص کے اوپر بھی جادو ہوگا، اللہ کے کرم سے جادو کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کے اوپر جادو ہوا تھا وہ پہلے سے بہت اچھا محسوس کرنے لگے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میں محمد اکرم چشتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ثقاف روحانی دنیا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، تاکہ آنے والے وقت میں ہم آپ کے لیے ایسے ہی نایاب عمل آپ کی زیر خدمت میں لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔